الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. میں ہوں عائشہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سحری ٹرانسمیشن نور سحر، جس کا سیگمنٹ ہے رحمت سحر. تو جناب آج ہے 25واں روزہ اور ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں 25ویں سحری، اور آج طاق راتوں کی تیسری بڑی رات ہے. تو اللہ کے حضور اپنی دعائیں، اپنے سجود اور اپنی نفلیں قرآن جتنا ہو سکے اتنا کریں، اور اس کا ثواب بے شک اللہ میاں کے ہاں بہت زیادہ بڑا اجر ہے اس کا. اچھا، اس کے ساتھ ہی کچھ بات ذہن میں آئی تھی میرے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ایک ٹرالر جو ہے وہ الٹا، اور اس میں ایک خاتون اور ان کے ہسبینڈ اور ایک نوزائیدہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا وہ وفات پا گئے. تو اس کے بعد وہ ڈرائیور جو ہے وہ بھاگ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بھاگ گیا تو بھاگ گیا. تو انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا ناحق بلا وجہ تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو یوں سمجھیں کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ جو ٹرالر وغیرہ ہیں جو چلتے ہیں، ایک تو ہماری حکومت کو چاہیے، ہماری پولیس انتظامیہ کو، کہ ان کے کوئی پیک آورز بنائیں جس میں جو ہے ٹریفک عام لوگ کم ہوں، اور رات کا کوئی وقت ہو جس میں ان کے چلنے کا کوئی ٹائم بنایا جائے. دوسری بات کہ پانی وغیرہ کے ٹرک جو لوڈڈ ہوتے ہیں، تو پانی اتنا مسئلہ ہو گیا ہے. جیسے کہ اس دن ہمارے ساتھ مہمان تھیں کل، انہوں نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن میں پانی کا بہت مسئلہ ہے، شارٹیج ہے، ہر جگہ پانی بیچا جا رہا ہے، لائنوں میں پانی نہیں آ رہا ہے، ہر چیز کا کاروبار ہے، گیس کا سلنڈر بک رہا ہے، بجلی کے جو ہیں وہ پیٹرول ہے یا پھر دوسرے حساب سے چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز بیچی جا رہی ہے سوائے سانس لینے کے. آپ کسی بھی کوئی بھی چیز مفت پاکستان میں نہیں مل رہی ہے. تو خدارہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، انسانی جانوں سے محبت کریں، انہیں بچائیں، اور باقی چلیں اس بارے میں بات ہوتی رہے گی. میرے ساتھ ہیں ہمارے پیارے بھائی ذیشان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج 25 رمضان المبارک، یعنی تیسری طاق رات، وہ طاق رات جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں 5 طاق راتیں عطا کی، 21، 23، 25، 27 اور 29، اور اس میں شب قدر کو تلاش کرو کہ اس رات مقدروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ کا مقدر یعنی آپ کا جو اعمال نامہ ہے، اعمال نامہ تو نہیں، آپ کا مقدر کا جو پیپر ہے، یعنی آپ کا کتنا رزق ہوگا زندگی میں، آپ نے آگے کیا کرنا ہے، وہ شب برات پر لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ آپ دعاؤں سے، سجدوں سے اس کے اندر کچھ چینجز کروانا چاہتے ہیں. اور پھر ہم جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور 21، 23، 25 اور 29 رمضان المبارک کی قیام راتوں میں قیام کرتے ہیں، یعنی ان طاق راتوں میں، تو یہ کنفرمڈ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شب برات نصیب ہوئی. 27 رمضان المبارک اس لحاظ سے مروی ہے کہ اس دن نزول قرآن پاک ہوا. نزول قرآن پاک یعنی قرآن پاک جب دنیا میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے. اور مزید جیسے کہ عائشہ نے بتایا تو بالکل جی ہوا یہ کہ تھوڑا بہت ایک چیز میں ایڈ آن کر دوں کہ جو ٹرک ڈرائیور تھا اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جان چلی گئی تو اس بات کو رفع دفع کرتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. اور ساتھ یہ ہوا کہ جب خاتون کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور لاسٹ ٹائم تھا کیونکہ عید کے 8ویں دن یا 10ویں دن ان کو ٹائم دیا گیا تھا ڈیلیوری کا، اور اتنا پریشر تھا کہ بچہ وہیں ڈیلیور ہو کر اس کی وفات ہو گئی، یعنی روڈ پر ہی اس بچے کا جنم ہو گیا. تو یہاں پر ایک کویسچن مارک ہے کہ کیا انسانی جان اتنی سستی ہے؟ کیا کوئی پرسان حال نہیں جو کہ ان لوگوں کو روکے؟ اور آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتاؤں کہ جب صبح ٹرانسمیشن ختم کر کے ہم گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ٹرک
جو ٹینکر والے ہیں وہ ایسے ریسے لگا کر جا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آگے ہے ہی نہیں، مطلب ہائی وے ہے اور انہوں نے ہی چلنا ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں شاید آپ جیت جائیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن رب کے آگے کیا کریں گے کہ جو آپ کا فیصلہ کیے بغیر ہی 7واں جو درجہ ہے جہنم کا اس میں آپ کو ڈال دے گا، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمام چیزیں مکمل ہو جائیں گی، تمام جو ہے وہ دنیا کی ہماری جتنی بھی ہماری آزمائشیں مکمل ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دی جاتی کہ ہاتھ ڈالے گا جہنم کے اندر، اور پھر جو لوگ وہاں سے نکل آئیں گے پھر وہاں سے دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ جو جہنم والے ہیں وہ جہنم میں رہیں گے اور جو جنت والے ہیں وہ جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آپ کا بھی فرض ہے۔ اگر آج میں یہاں چپ رہ گیا تو روز قیامت اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ بات ہوئی تھی میں نے اس پر بات نہیں کی۔ آج میں فلسطین پہ چپ ہوں، آج میں برما پہ چپ ہوں، آج میں جتنے بھی مسلمان ملکوں پر ظلم ہو رہے ہیں میں چپ ہوں، تو روز قیامت تو میرا خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم چپ کیوں تھے؟ تمہارے پاس زبان تھی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے میں نے یعنی تمہیں ایک پلیٹ فارم عطا کیا تھا جس کا نام میٹرو ون نیوز ہے، تم وہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے کہ ہم اگر ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں تو ہم کتنی بہترین ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں، یعنی کتنا بہترین میسج آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہر چیز پر آزمائش، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش پر بھی ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں پینل میں جوائن کیا ہے عمران پنجوانی صاحب نے، جو کہ آنری سیکرٹری ہیں کریم آباد سوسائٹی کے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرحان جمانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، Day1 سے جو روپانی فاؤنڈیشن ہے وہ ہمارے اسپانسرز میں شامل ہے۔ جی عائشہ، اور کون کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ محمد اسد موجود ہیں جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، CEO ہیں علاج آن لائن کے، اور ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اوصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ قرت سے ہمارے پروگرام کا خوبصورتی سے آغاز کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ اور جی اسی کے ساتھ میں اسد بھائی کے لیے کہتا چلوں کہ حسب معمول انہوں نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ وفا کر کے دکھایا کہ آج پروگرام میں دوبارہ موجود ہیں، اور پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو دوبارہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آف دی ریکارڈنگ بات ہوئی کہ ذیشان بھائی آپ نے کچھ چیزیں مجھے دیر سے بتائیں جو کہ میں آن ایئر ڈسکس کرنے میں مجھے پرابلم نہیں ہے، کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم جب کوئی چیز ٹرانسمیشن آگے ڈیلیور کر رہے ہوتے تو ہمیں آپ جیسے دوستوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ دیر سے آپ ملیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں دیر آئے درست آئے والی بات ہے، لیکن اچھی چیز ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہم عمران بھائی کی طرف آئیں گے۔ عمران بھائی اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کی ڈیوٹیز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ بیسکلی دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں ایز اے آنری سیکرٹری ڈیوٹیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں سوسائٹی میں بیسک جو سہولتیں ہیں ان کا پورا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سوسائٹی کی جو بیسک سہولتیں ہیں جس میں پانی ہو گیا، صفائی ستھرائی ہو گئی، سیکیورٹی ہو گئی، سوسائٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک باؤنڈری وال سوسائٹی میں رہنے کیوں جاتا ہے بندہ کہ اس کو ساری سہولتیں پراپرلی ملیں، تو یہ سوسائٹی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، یہ بیسک ذمہ داری ہے اس کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وہاں کے رہائشیوں کے لیے ایجوکیشن پہ ورک کرے، ویلفیئر پہ ورک کرے، ویل بینگ پہ ورک کرے، ہیلتھ پہ ورک کرے، تو یہ سب ہم کرتے ہیں، یہ سب ضروری ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ایک کمیونٹی کو، ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سارے اہم جز ہیں۔ اور جی اسی کے ساتھ فرحان بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے ہم، اور میں فرحان بھائی کو شکر گزار ہوں کہ ہم سے جیسے انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ذیشان بھائی میں آپ کو گیسٹ وہ پرووائڈ کروں گا جو کہ آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ فرحان بھائی آپ کا، اور اسی کے ساتھ روپانی فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ کہ جو Day1 سے ہمارے ساتھ ایز اے اسپانسر ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور عمران بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ وقت میں سے وقت نکال کر آپ تاک رات میں ہمارے پاس رحمت بن کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کے وسیلے سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ کہتے ہیں مہمان جب آتا ہے تو وہ رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو ہماری مصیبتیں تکلیفیں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دن دگنی رات چگنی اور آپ کو بھی ترقی دے۔ اور اب ہم اسد بھائی کی طرف آئیں گے، کیا سوال ہوگا عائشہ کا؟ اچھا، یہ سے آئی ٹی کا تو آپ کو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ کتنا دورہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت فیوچر میں جا کے انسانوں کی جگہ یہ روبوٹس اور یہ سب جگہ لینے والے مشینیں؟ دیکھیں انسانی جو ریسورس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمیشہ ضرورت رہے گی،
بے شک کتنا بھی ہم ڈیجیٹل کر دیں دور کو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا انسانی جو برین ہے اس کو بیٹ نہیں کر سکتا آرٹیفیشل لیکن انٹیلیجنس. کسی حد تک کسی حد تک ہے لیکن ٹوٹلی نہیں کر سکتا. جیسے اگزامپل علاج آن لائن کے نام سے میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، باقی بھی بہت سارے لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پورا ڈائنامک کر دیا پورا سسٹم کو کہ ڈاکٹر اور جو پیشنٹ کی جو گفتگو ہے وہ اتنی آسان ہے کہ اگر وہ کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہے، ایگزامپل پاکستان کے کسی بھی پہاڑی علاقے میں موجود ہے، تو وہ کافی ٹریول کرنے کے بعد لاہور آتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے، کراچی آتا ہے، لیکن وہ اس کا ایکسپینس بچتا ہے اور وہیں سے وہ آن لائن پورٹل سے ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ بک ہوتا ہے اور وہ ایزیلی پیشنٹ کا اور دونوں کا جو ہے وہ آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے. اس سے اس کا کتنا ایکسپینس بچتا ہے، یہ تو ہے ٹھیک ہے. لیکن تب بھی اس کو مینیج کرنے کے لیے تو پورٹل پہ ڈیولپرس ہی موجود ہیں نا، ڈائریکٹلی تو نہیں ڈیل ہو سکتا کچھ بھی. اور اے آئی کی اگر ہم بات کریں تو اے آئی کو بنانے والے بھی تو آپ ہے نا، رپورٹ ایک ٹائم پر خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کو صحیح بھی تو لوگ کریں گے، اس کی بیٹری ختم ہوگی تو وہ چینج بندے نے کرنی ہے. ہمارے یہاں پر نا بڑا فقدان ہے اس چیز کا کہ ہم اللہ پہ توکل چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے دیکھیں آفس میں سوری جتنے لوگ ہیں ان کی جگہ اگر وہ کمپیوٹرز لے رہے ہیں ریپلیس کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو نکال بھی دیتے ہیں. دیکھیں ایک بات ہے، اب فرض کریں اسد بھائی نے مجھے ہائر کیا تو نہ میرے ہاتھ بنائے، نہ میرے پاؤں بنائے، نہ میری ٹانگیں بنائی، نہ میرا دماغ بنایا، ٹھیک ہے. اب ہر بندے کا ایک اسپیشیلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ دماغ منہ بنانے والے ہیں تو وہ کھوپڑی بنانے والا ہوگا، یہ جو ہیں وہ ہاتھ بنانے والے ہوں گے، یہ ٹانگیں بنانے والے ہوں گے. اب 4 بندے مل کے ایک رپورٹ بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پورا بنا کر بھیجا. تو وہ آپ کی ڈسٹنگوش اس میں کہ ہم نے اپنی چیزیں بڑھا بھی تو لی ہیں نا. ایسا ہی ہے. اگر دور تھوڑا آئی ٹی کا آیا ہے تو ہم نے اب گھر میں ہم کھانا کم پکا رہے ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں آن لائن منگوا لیں، تو ہم نے اپنی ریسورسز بڑھا بھی لی ہیں. جہاں تک ریسورسز کم ہوئی ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ ریسورسز دوسری طرف سے بڑھ بھی گئی ہیں. ایسا ہی ہے. اب ہم نے کہیں بھی جانا ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں اب گاڑی کون اسٹارٹ کرے گا، اس کو کون دھلائی کرے گا، ڈائریکٹ کریم منگوائی اور چلے گا. کوئی بھی اپلیکیشن منگوائی، بہت ساری برانڈنگ نہیں لیتے نا جی، کوئی بھی اپلیکیشن الحمدللہ چل رہی ہیں، بہت ساری آ گئی ہیں اب تو. بالکل ایسے ہی ہے، صحیح بات ہے. پورا دور ہی جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ آ گیا ہے. بالکل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بھی اٹ سیلف دیکھیں کہ ایک وہ کوئی بھائی آتے ہیں پانڈا بن کے آتے ہیں، کھانا دے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو بھائی ہیں وہ بھی تو اے آئی ہے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ ہم نے تھوڑی پکایا، ہم نے تو آرڈر کیا، پکے کہیں اور سے آیا. تو اگر آپ اس کا دوسرا رخ دیکھتے تو وہ اے آئی ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بھی اے آئی کا استعمال کیا کہ ہم نے فرحان بھائی کو کال کی، عمران بھائی آ گئے. تو اے آئی والا طریقہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ عمران بھی بتائیں. بے شک ایسی تو مثالیں دیکھیں ہم کیسی زبردستی بنا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پاکستانی. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم چلیں کریم آباد کی بات چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. کریم آباد تو ویسے مشہور ہے اپنے بازاروں کے لحاظ سے بھی، تو رونق کی ابھی بھی ویسے ہی بحال ہے؟ رمضان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں ماشاءاللہ بڑی رونق ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایریا ہے اور آپ دیکھیں گے سب سے بڑا بازار خواتین کا مینا بازار. بالکل کتنی خوشی آئی ویسے آپ کی، ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں آپ نے رونق کی بات کہی تو میں نے آپ کو تو ماشاءاللہ سے اس ایک بازار کی وجہ سے وہاں کی رونق. پھر ایک اور آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے بڑی گروسری مارکیٹ بھی جو ہے نا ڈسٹرکٹ سینٹر کی، جو ہول سیل گروسری مارکیٹ ہے، وہ بھی کریم آباد مارکیٹ ہے. وہ جہاں پہ مسالے وغیرہ یا وہ جو الیکٹرانک ٹوٹل گروسری، اچھا جو لوگ راشن کا سامان لیتے ہیں، جو بھی چیزیں لیتے ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہے. پھر وہاں پہ یونائٹڈ بیکری، نام نہیں لینا، اسپانسر نہیں کیا، اس لیے میں نے ایسے بولا. تو یعنی اس طرح کی بہت ساری مشہور بیکریز ہیں، چیزیں ہیں. اور دیکھیں نا رات 2-3 بجے تک اگر آپ ادھر عام دنوں میں بھی گزریں گے تو پھر ایک حسین آباد کی پوری فوڈ اسٹریٹ صبح 5 بجے تک سنا ہوا میں نے اس کے بارے میں. لیکن عمران میں ایک بات ضرور کہوں گا، میں آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ سیکریٹری ہیں، آنریری سیکریٹری ہیں، یا جو بھی ہے، آپ کا جو بھی عہدہ ہے، بندہ آپ کی طرح ہوگا نا تو میں آ کے 10 سوال کر لوں گا آپ سے. اب بندہ بیٹھا ہو کوئی اے آئی تو وہ پھر میں بات ہی نہیں کر سکوں گا، کیونکہ وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ بات ہی نہیں کرتا نا. اے آئی تو آپ کو وہ بتائے گا نا جو اس کے اندر فیڈ ہوا ہوا. ہاں جی. اس کے علاوہ تو نہیں بتایا. نہیں ویسے بھی وہ کچھ ہوتا ہے نا، ہمیں نہیں پتا، اوپر سے آرڈر نہیں ہے. وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ. اچھا 2-3 دفعہ ہوا، میں کونسلر صاحب کے پاس گیا، میں اب کونسلر سے بولوں گا ڈھکن خراب ہو گیا، چوری ہو گیا. یہ میرا کام ہے، بنانا آپ کا کام نہیں، پرووائڈ کرنا تو آپ کا کام ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ سر آپ میڈیا والے. تو میں کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے لوگوں سے پازیٹیو انداز میں بات کرنا؟ دیکھیں بڑا سکون ملتا ہے جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کو رات کو نیند اچھی آتی ہے. اگر آپ
آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یار جو میں نے کام کیا وہ صحیح ہے, اور اس کا پھر دیکھیں نا, آپ کو اس کا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو خود بولتا ہے, خود نظر آتا ہے, لوگ خود اپریشیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑی بلیسنگز ہیں, کسی جگہ پہ ذمہ داری لے کے کام کرنا, یہ بھی ایک بلیسنگز ہیں. ویسے آپ کو اللہ پاک چنتا ہے ان کاموں کے لیے لوگوں کو. ایسے ہی بات ہے. ویسے بیسیکلی آپ کو کون سے مسائل سامنے آتے ہیں جو کامن ہے؟ دیکھیں ہر طرح کے مسائل آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کراچی میں بہت سارے ایشوز ہیں, پانی یہ وہ, تو یہ مسائل ہمارے آگے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو اوور کم کرتے ہیں. ہم نے اس کا حل نکالا ہوا, ہم کو پتہ ہے کہ اس کو کام کو کرنا ہے. اگر ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں گے, اگر ہم اس کو ذمہ داری سمجھیں گے, ہم سمجھیں گے کہ آل اوور دا سوسائٹی ہمارا گھر ہے, اور جیسے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, یہ پورا ہمارا گھر ہے, ہم کو اس کو اسی طرح مینیج کرنا ہے, تو آئی تھنک پھر مسئلہ نہیں رہتا. اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے, سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. عمران بھائی ہم بریک پر جا رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے میں ایک بات بولوں گا کہ فرض کریں کہ میرے گھر پہ پانی نہیں آ رہا, میں کریم آباد کا رہائشی ہوں, اور میں آپ کے گھر, آپ اسی وقت کھڈا کھود کے مجھے پانی نہیں نکال کے دیں گے, لیکن آپ کا ایک میٹھا لہجہ, ایک پیار بھری بات میری مصیبت کو کم کر دے گا. میں نے بھرنا خود ہے, میں پھر جوش سے جا کے 2 ڈبے آپ کے لیے بھر کے لے آؤں گا کہ بھائی عمران بھائی. لیکن ہمارے یہاں پر نا تھوڑا سا کرخت لہجہ جو ہوتا ہے. میں فرحان بھائی کی اگر بات کروں تو فرحان بھائی سے جب بھی ملاقات ہوئی, رمضان کے علاوہ کی بات کروں تو پیٹیز ہم نے کھائے, تو وہ ایک محبت, مطلب بات بہت بعد میں ہوتی تھی. پہلے چائے دیکھیں, کوئی بھی کہیں جا کر اگر نہیں بھی کھائے گا اس کی زندگی گزر جائے گی, لیکن جو محبت ہوتی ہے, جو پیار ہوتا ہے, وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. پیار اور محبت کی بات میں ہم میٹرو ون کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے. نور سحر میں ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس رمضان اپنی سحر اور افطار مزیدار حلیم کے ساتھ کیجیے. گھر کے تمام افراد کے لیے طاقت اور توانائی سے بھرپور ایک مکمل غذا. ابھی کال کیجیے. جب بات ہو اپنے پیاروں کی زندگی میں روشنی لانے کی, تو پھر میرا انتخاب ہے پاکستان کی موسٹ ریلائبل سولر کمپنی انویرکس. میرا اعتماد, میری ریکمنڈیشن. حکیم ساجد اسلام. اب انسولین گولیوں سے نجات پائیں, لبلبا تندرست پائیں گارنٹی کے ساتھ. شوگر کے مرض کا علاج اور شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوریوں کا خاتمہ. امراض قلب, بانجھ پن, بے اولادی, گنج پن, پتا پتھری, موڑوں, پٹھوں, جوڑوں کے درد, ہیپاٹائٹس ABC, گردوں کے ڈائلیسس سے نجات. تمام بگڑے ہوئے امراض کا شافی علاج. فائدہ نہ ہونے پر پیسے واپس. رابطہ نمبر 0311929976, 034530329997, 0303929976. رمضان مبارک ہے, رمضان مبارک ہے. امید کی کرن کو دلوں میں جگائے رکھنا کہ وہ آئے گا دلوں سے غموں کو نکالنے, کہ راتیں ہوں گی پرسکون اور دن ہوں گے بے حد سہانے, اور کیوں نہ ہو کہ ماہ رحمت, ماہ برکت, اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں, رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی, نہ پہنچا میں
مدینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے میں اور مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے رہے شمع مدینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے رہے شمع مدینے میں. ماشاءاللہ عتیق الرحمان مہروی صاحب نے ہمیں جوائننگ کیا, خوبصورت انداز میں کلام سنے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. اور اب ہم آئیں گے فرحان بھائی کی طرف. جی عائشہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ فرحان بھائی کی طرف تو ہم ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں, اور یہ بتائیں کہ عید کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں والدین کے لیے, یا آپ نے کیا سلسلہ رکھا ہے بچوں کے لیے, کوئی ایونٹ ہے یا کیا ہے؟ بیسکلی 4 سے 5 ایونٹس جو ہے نا ہم نے پورے دوران رمضان جو ہے نا وہ ہم نے پلان کر کے رکھے تھے, جس میں ہر سینٹر کے لیے یہ تو کمپلسری تھا کہ وہ افطار کروائے تاکہ بچے جو ہے وہ ابھی سے رمضان کی جو برکتیں ہیں, رمضان کا جو مقدس مہینے کی جو ایک کیا کہتے ہیں اس کی جو رحمت ہے اور اس کو جس طریقے سے دیکھنا چاہیے وہ تمام ویلیوز کو جو ہے وہ لرن کر سکیں. تو اس کے لیے ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم بچوں کے لیے مختلف پروگرام کروائیں. پھر ایک پروگرام جو ہے ہم نے ہمارے کریم آباد کے روپانی فاؤنڈیشن کے ای سی ڈی سینٹر میں کروایا, جس میں عمران بھائی نے بھی ہمارا کافی ساتھ دیا, جسے ہم کہتے ہیں فیملی ویلبینگ پروگرام. اس پروگرام کے اندر ہم نے ہمارے جتنے بھی والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ پڑھ رہے تھے, تقریباً کوئی 100 سے 150 کے قریب 2 لوگ تھے, اس کے اندر ہم نے کمیونٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ بھی آئیں اور جو ڈاکٹرز اپنی علم کو شیئر کر رہے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ ایک پروگرام ہم نے جو ہے ان کے لیے کیا تھا. اس کے علاوہ 3 ہمارے جو ہے کمیونٹیز کے اندر جو ہے وہ عید کے ہم نے کچھ میلے, جو عید سے پہلے جو شاپنگز ہوتی ہیں, تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ہمارے وہ ووکیشن ٹریننگ کے جو لوگ ہیں جن کو ہم کام سکھاتے ہیں اور وہ کس طریقے سے بھی اپنے لیے جو روزی کمانے کے لیے جو وسائل کا یوز کریں ان کو آگے لایا جا سکے, اور وہاں پہ ان کی جو اکنامیکل ویلبینگ, کیونکہ صرف عید ہمارے لیے تو نہیں ان کے لیے بھی ہے نا, تو ان کی جو مدد کی جا سکے. تو وہاں پہ ہم نے جو ہے ایک یہ پروگرام جو تھا وہ ہمارے اینڈ سے ہو رہا ہے, جس کا آخری پروگرام 28 تاریخ کو ہوگا, عید سے 2-3 قبل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا ایک ای سی ڈی آن ویلز ہے جو کہ مختلف مارجنلائز پلیسز پہ جاتا ہے. تو ہماری یہ کوشش رہی تھی کہ وہ تمام علاقے جہاں پہ انڈر سرو کمیونٹیز میں کہوں گا
ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے جو کپڑے اور جو عید کی خوشیاں ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, تو اس کا ہم نے ایک انتظام کیا ہے. یہ میں پچھلے پروگراموں میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہے جو جتنی خاموشی میں رہے وہ اتنی اچھی. نہیں بتاؤ, یہ اتنی خوبصورت بات ہے, اتنا اچھا آپ کا یہ سارا یہ مرحلہ ہے چیزوں کا, کہ بتانا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں دوسرے لوگ سنیں گے تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. تو آج کل کا تو یہی زمانہ ہے, اور آپ تو بے شک بہت اچھے پلیٹ فارم پہ ہزاروں لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ جڑیں گے, اور اگر نہیں بھی جڑ پائے تو اپنی طور پر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی کچھ نیکی کما سکیں. بالکل جی, ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو عائشہ آپ کو بھی بتاؤں اور دیکھنے والوں کو بھی بتاؤں کہ روپانی فاؤنڈیشن نے کیا 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 ہے, آئیے دیکھتے ہیں ایک پیکج میں. تو چلتے ہیں روپانی فاؤنڈیشن کے اس پیکج کی طرف. جناب ویلکم بیک. اور آپ پیکج دیکھ رہے تھے روپانی فاؤنڈیشن کا. روپانی فاؤنڈیشن کہتے ہیں نا کہ ہم ایک پڑھتے ہیں ڈیلز آن ویلز, اینڈ دیٹ از ویلز پہ آپ کو وہ پڑھاتے ہیں کہ ہم کیسے, اسٹڈی آن ویلز کہیں گے اس کو, کہ ہم اسی ڈی کا ایک وہ باب کہ جو آپ کو انجوائے بھی کرواتا ہے کہ ہم کیسے ایک اچھا سا ماحول دے کر, اور یہ اس وجہ سے کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ جہاں نہیں پہنچ سکتے روپانی فاؤنڈیشن وہاں بھی پہنچتا ہے. بچوں کے لیے, مدرس کے لیے, دونوں کے لیے بہت ریلیف ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے, سارا پیکیج ہے ایک ملا جلا کے. زبردستی. آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے سننے والوں کے ساتھ بھی ایک خوشخبری جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج سے 2 دن قبل 18 تاریخ کو امریکہ کے اندر ٹیکسس میں وہاں کی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ روپانی فاؤنڈیشن کی خدمات کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا. تو بس بہت بہت شکریہ. یہ ہوتا ہے اللہ کی مہربانی اور آپ کی نیک نیتی. آپ کا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھائی ایک ٹھپا لگاتے ہیں ہمارے ویزے بند ہو جاتے ہیں, اور وہاں پر آپ کی تعریف ہونا یہ اٹ سیلف ایک سکسیس ہے آپ کی. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جیسے آپ ڈاؤن ٹو ارتھ چلتے رہیں ویسے ہی آپ چلتے رہیں. ماشاءاللہ. عمران بھائی آپ کی طرف آئیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ کریم آباد کے گول گپے وغیرہ آپ بھی کھاتے ہیں؟ کریم آباد پہ گول گپے ملتے ہی نہیں ہیں. اچھا, تو کیا کھاتے ہیں؟ چاٹ ملتی ہے. اچھا, میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے وہ رہائشی علاقہ بھی ہے نا وہاں پر, تو ان لوگوں کو کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا, کیونکہ رش ہوتا ہے یا پھر کار پارک کرنے کا پرابلم, لوگ بہت گاڑیاں پارک کرتے ہیں, تو کس قسم کی شکایتیں ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں پہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ تھے مسائل, ٹوٹی سڑکیں تھی, پارکنگ کے ایشوز تھے, بہت سارے مسائل تھے. لیکن ایک تو ہمارے یہاں جو یونین کونسل آئی اس نے بڑا ورک کیا 1.5-2 سال میں. جب سے وہ آئے لاسٹ 1.5 سال وہ ریمارکیبل ورک کیا. تو وہ جو روڈز بنا دیے اور پارکنگ کے ایریاز کھلے ہو گئے, میدان بنا دیے, پارکس بنا دیے, تو اس سے بڑا فرق آ گیا لوگوں کی. کہتے ہیں نا کہ ان کو فیسلٹیز مل گئی, لیونگ کنڈیشن میں فرق آ گیا. اسی طرح جب ہماری تو گیٹڈ کمیونٹی ہے تو ہمارے یہاں تو شروع سے یہ ساری چیزیں ویل ڈیولپڈ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ظاہری بات ہے راستے ہمیں بھی ٹچ کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بھی اس پروگرام پہ بڑے اچھے سے کام کیا, اور ہم ان کے بھی ساتھ رہتے ہیں. لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل بالکل. ہم اگر کسی بھی یونین کونسل میں کسی بھی ورک سے جاتے ہیں ہمارے ساتھ وہ بالکل کوآپریٹ کرتے ہیں. جہاں جہاں کوآپریشن نہیں ہوتا وہاں پھر ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کرتے ہیں, لیکن روکتے نہیں. جیسے بھی بریک سے پہلے بھائی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی آپ کے پاس اچانک آ جائے تو پھر اگر اس کو کیا کریں گے, تو آتے ہیں لوگ. اتنے سال ہو گئے تو لوگ آتے ہیں, کبھی کسی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کیا. لیکن وہی بات ہے جب اگر وہ اپنی پریشانی لے کے آئے اور اگر ہم اس کو اچھے اخلاق سے جواب بھی دے دیں گے نا, تسلی ہو جائے گی اس کو, پھر اس کا کام بھی کروا دیں تو وہ سکون میں آ جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک اچھی کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. کسی بھی سوسائٹی ہو, کہیں بھی ہو,
اس کا یہ فرض ہے اس سوسائٹی اور اس مینجمنٹ کا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے. اگر وہ اس نیت سے بیٹھیں تو پھر بات ہی کیا ہے. مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ ایک حسن اخلاق ایک ایسی سکسیس کی چابی ہے کہ آپ بگڑتا ہوا کام سلجھا لیتے ہیں اور سلجھا ہوا کام آپ بگاڑ دیتے ہیں اپنی زبان سے. تو یہی چیز ہوتی ہے. بالکل ہم اسد بھائی کی طرف آئیں گے, لیکن مظہر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. ان سے بھی گفتگو ہوگی اور ان کے بارے میں بتاتے چلوں سوری کہ یہ ہوسٹ ہے ایک چینل جہاں پر میں افطار ٹرانسمیشن کر رہا تھا. وہاں یہ صبح بیٹھ کر ہوسٹنگ کرتے تھے اور اچھی اچھی چیزیں بتاتے تھے لوگوں کو, اور آپ سے مزید ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک, اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن نور سحر. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن نور سحر. ہمارا سیگمنٹ ہے رحمت سحر, اور رحمت سحر میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے خوبصورت سے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب مظہر ملک جو ہوسٹ ہیں ایک دوسرے ٹی وی چینل پر جس میں ذیشان بھائی سحر کا افطار کا پروگرام کر رہے ہیں. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کے اتنی مصروفیت میں سے تشریف لائے, اور یقیناً آپ ہوسٹ ہیں تو پتہ ہی ہے سب کو کہ کتنی مصروفیات ہوتی ہیں میزبان کی. تو یہ بتائیں میزبانی ان سے ہم بات کریں گے. ہم نیکسٹ سیشن میں ہم آتے ہیں اسد بھائی کی طرف. آپ کو ہم نیکسٹ سیشن میں تنگ کریں گے. یہاں پہ ہم آپ کو ریلیکس دے رہے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھ کے سب کے جائزے لیں, پھر ہم آپ کا جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم آتے ہیں اسد صاحب کی طرف. اسد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی بات کی آپ کما سکتے ہیں آپ سب کو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کام انیشیل شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہی ایک دم سے پیسوں کی وہ کہتے ہیں نا گٹھی کھولتی ہے اور آ جاتے ہیں, یا آپ کو آہستہ 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 ارننگ شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں کہتے ہیں کہ سکسیز از ناٹ پرماننٹ and failure is not final, hence never stop working after success and never stop trying after failure. زبردست. جب آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو آپ پھر ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے پرماننٹلی کسی بھی چیز میں لگے رہنا ہے, اور کچھ ٹائم کے بعد آپ کو سکسیز ایزیلی مل جاتی ہے. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ یو کین ڈو بائی کائنڈنس بٹ یو کانٹ ڈو بائی فورس. ایسا ہی ہے. بہت محبت کے ساتھ اپنے والدین کی اور اپنے اساتذہ کی قدر کریں, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے فیوچر گول میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا آئی ٹی کے اوپر آ جاتے ہیں ہم, کہ آئی ٹی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بھی کورس کرتے ہیں یوٹیوب کا یا پھر ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ, تو شروع کے اندر ہم اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں دیں. ٹھیک ہے, آپ کو اگر کوئی بھی فرم مل رہی ہے, آپ بولیں گے ایز میں فری لانس آپ کے پاس کام کرنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کو صرف اپنا کام دکھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو مواقع ملیں گے. آپ شروع میں ہی اگر پیسوں کے پیچھے بھاگیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنے جو مین گولز ہیں ان سے آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اور ہماری فیلڈ کے اندر تو ایزیلی جو ہے وہ آن لائن شاپنگ کی ویب سائٹ تقریباً لوگوں کو درکار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ لوگ ٹیکسی اپلیکیشن بنوانا چاہ رہے ہیں, کچھ کا میڈیکل اسٹور ہے, اور بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف پورٹ فولیو کی ویب سائٹ چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ 4 یا 5 اگر فری آف کاسٹ بھی بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کا ایک ٹیلنٹ بھی ابھر کے سامنے آ جائے گا, اور یہ بھی ہو جائے گا کہ آپ کو پھر کام ملنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اور ہم نے جب کام شروع کیا تھا, یعنی ہوسٹنگ شروع کی تھی, 2 سال مفت میں کام کر کے دیا تھا. جی, 2 سال کے بعد پھر پیسے ملنا شروع ہوئے تھے. اور اگر آپ بہت اچھا کام کر دیں گے, میرا نہیں خیال کہ, بلکہ میں نے تو تقریباً 1 ہی مہینے کے بعد مجھے ارننگ ملنا شروع ہو گئی تھی. یہ زبردست. آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں ہم, یہاں تو کچھ ہے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب میں آپ کو جوائن کروں گی. بالکل بالکل, موسٹ ویلکم. جب آپ ایسے ہی اور جوائن کرنا. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اٹسیلف یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا فری لانسنگ جیسے کام ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ بیسٹ ہے. کیونکہ ہم جیسے میں نے بتایا کہ میں ایک جگہ 16 سال سے RJ منسوخ تھا. اس سال میں نے وہاں ٹرانسمیشن نہیں کی. ریڈیو پاکستان کا چینل ہے, لیکن وہاں سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے سب سے پہلے ہی PTV کو ہٹ کیا. یعنی پہلی ٹرانسمیشن جو میں نے لائیو زندگی کی وہ پہلی رمضان ٹرانسمیشن تھی, اور PTV سے میں نے کی تھی. لیکن 2 سال تک مجھے ریڈیو سے کوئی چیک نہیں ملا. لیکن 4 مہینے کے بعد ہی میں نے پہلا کمرشل کیا تھا وائس اوور, اور اس کے بعد پھر جس شخص نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری آواز بھکاریوں کی کیسٹ کے لیے بڑی اچھی ہے, اور اسی شخص نے کہا تھا کہ یار ایک کمرشل چھوڑ دو, یہ میں کروں گا. تو یہ چیز ہوتی ہے زندگی میں کہ آپ محنت کرتے ہیں تو چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. عمران بھائی سے کیا سوال ہے عائشہ کا؟ اچھا, ان کی کچھ اسکول کا سلسلہ بتا. ہاں جی بالکل, عمران بھائی نے جگہ دی تھی روپانی فاؤنڈیشن کو, وہاں پر اسکول قائم ہے, تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. بیسکلی فرحان میرے پاس جب لاسٹ ایئر آئے اور انہوں نے اپنا آئیڈیا شیئر کیا کہ بھئی ارلی چائلڈ ہوڈ کے لیے ہم اسکول
ادھر بنا رہے ہیں اور اس سے ECD لیول کے جو بچے ہیں ان کو سہولت ملے گی. تو ہم نے باہر جب پرائیویٹ اسکول دیکھے نا تو ان میں بڑا فیس ہائی تھی اور بڑے معاملات تھے. تو جو مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو میں نے فرحان کو کہا کہ یار یہ کام ہونا چاہیے. ہم آپ کو جگہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, منیمم رینٹ وغیرہ دیتے ہیں, آپ اس کو بنائیں. اب پتہ ہے کہ اس سے کیا ہوا کہ ہمارے ہی باؤنڈری ورلڈ کے اندر اور باہر سے بھی بچے آتے ہیں, لیکن کافی بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ بچے میں پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, آپ بلیو کریں کہ جو جن کے ماں باپ نہیں افورڈ کر سکتے اچھے, اور جو باہر جو اسکول ہے جو ہزاروں میں فیس لے رہی ہے اس سے اچھے لیول کی اسکولنگ بالکل لو فیسز میں روپانی فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس سے ہمارے اپنے بچوں کو بڑا فائدہ ہوا اس کام سے. جو ہمارے اپنی ارد گرد میں بچے تھے تو ان کو بڑا فائدہ ہوا. اور پھر کیوں آپ کا نام امریکہ میں نہ لیا جائے یا ہیوسٹن ٹیکسس میں نہ ہو یا دنیا میں نام کیوں نہ ہو روپانی فاؤنڈیشن, کیونکہ اتنی اچھی. اچھا عمران بھائی, ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا, اگر ایسا ہے تو کیجیے گا, اگر نہیں ہے تو آپ منع کر سکتے ہیں, کہ کچھ لوگ جو آپ کو آپ کے ہی ایریا سے دیکھ رہے ہوں گے وہ چاہتے ہیں کہ ایک کوئی ایکسیس نمبر ایسا ہو, آپ کا واٹس ایپ ہو یا کوئی ایسا نمبر جس کے تھرو وہ آپ سے رابطہ کر سکیں, جو کہ آپ کا کریم آباد سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں. تو آپ مجھے نمبر آہستہ آہستہ کر کے ذرا بتا دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. 0322. ٹھیک ہے, مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میں ایک دفعہ 0322 829 1514. یہ آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے؟ یہ واٹس ایپ نمبر ہے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جب آپ سوسائٹی پہ آئیں گے تو سوسائٹی کے ایک ایک چپے پہ جہاں پہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کے بورڈ ملیں گے, گیٹ سے لے کے سارے گیٹ انٹر اور ایگزٹ, وہاں آپ کو میرے نمبر ملے گا. یہ آپ کا اپنے پاس ہوتا ہے یہ نمبر؟ ہاں ہاں. اچھا, وہ کیونکہ مجھے ایک دفعہ بھائی نمبر دے گا تو پتہ نہیں کس کا نمبر دے گا تھا. نہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں. لوگ کنیکٹڈ رہتے تو بالکل جی. 0322 سوری, دیکھ رہی ہے خواتین بہت ساری کالز جب کر لیتی ہوں گی تو پھر کیا ہوتا ہوگا؟ کوئی ایشو نہیں ہے, جگہ جگہ. اچھا کیا ہو گیا, خدمت کے لیے بیٹھے ہیں, پھر تو کام ہے اور ہم اس کو کر سکتے ہیں, سرو کر سکتے ہیں تو کر دیں, کیا مسئلہ. تو 0322 829 1514 یہ نمبر ہے ان کا جی, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی آپ کے بچے کو پرابلم ہے, یعنی ایجوکیشن میں پرابلم ہے, بچہ اپ برنگنگ میں پرابلم کر رہا ہے, یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. اس نمبر کے تھرو فرحان بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے گا, لیکن فرحان بھائی بھی ایک نمبر دے کر جائیں گے کیونکہ اب دوبارہ لوگوں کو ہم ریفریش کریں, کیونکہ 2-3 کالز ہمیں پرسوں آئی ہیں, مجھے آج پتہ لگا ہے کہ ہمیں شریف آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے جس کا موبائل نمبر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, میرا جو موبائل نمبر آپ کے پاس ہے وہ پچھلے 10 سال سے وہی میں دے دوں پھر لوگوں کو. پکی بات ہے, پھر آپ تنگ ہوں گے تو مجھے نہیں بولے گا. جیسے عائشہ نے بھی کہا کہ کالز آئیں گی تو پھر میں اور عائشہ تو پھر بری و زماں ہے. ٹھیک ہے جی, میں بالکل آپ کا نمبر, ویسے تو اسکرین پہ تمام ڈیٹیلز چل رہی ہیں روپانی فاؤنڈیشن کی, اور بالکل جی روپانی فاؤنڈیشن کے لیے میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی عطیات جمع کروائیں, کیونکہ انسان جب زندگی میں ایک بچے کو پڑھاتا ہے, چاہے اس نے ایک دن کا سبق پڑھا ہو, لیکن وہ ایک دن کا سبق اس کے آگے زندگی میں کام آتا ہے کہ اس نے کیا سیکھا تھا اس دن, اور جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے توسط سے جتنے لوگ کھائیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اس کا پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ سیکھیں تو زندگی نہایت ہی آسان ہوتی ہے, اور آخرت میں آپ کا نامہ اعمال آپ کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. ہم اسد بھائی کی طرف آئیں گے. اسد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آج رات کو ایک کورس کرنے گئے اور صبح ہم چاند پہ پہنچ جائیں, تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, کہتے ہیں کہ گریٹر ڈومز ون گریٹر ڈیسٹنیز. دیکھیں قسمت جو ہے وہ مقدر سے ملتی ہے, لیکن آپ کوشش کریں, اور بالکل اگر آپ کی ایسی سوچ ہے تو آپ کے چھوٹے سے چھوٹا کورس کتنے ٹائم تک کا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹے سے چھوٹا کورس جو HTML پہ کر سکتے ہیں, ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج, بیسیکلی فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے HTML اور CSS کا ہم کورس کر سکتے ہیں, جو ود ان 2 months ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اچھا زیادہ سے زیادہ پھر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, کسی کا مائنڈ ہے وہ اس کو 6 مہینے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ویسے 2 سے 3 مہینے میں نارملی جو ہیں بچے وہ سیکھ جاتے ہیں فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور بیک اینڈ ڈیولپمنٹ میں تو پھر ایک بہت بڑی دنیا ہے, کیونکہ پورا ڈیش بورڈ بن رہے ہوتے ہیں, اور پورا سپر ایڈمن, اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ جو ہم رائٹس دیتے ہیں. آپ لوگ سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں؟
جی ہم لوگ بھی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں لیکن وہ تو ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ لوگ سرٹیفکیٹ دیں گے. ہم لوگ تو ایز اے انٹرنی جو ہے وہ دیتے ہیں کہ 6 منتھ اگر ہمارے پاس کام کیا ہے 2 منتھ کام کیا تو جتنا بھی ان کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہم لوگ دیں گے. جی انہوں نے کیا کام کیا کہ اس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ کیسا کام کیا یا کہ ان کو اسکلز ہیں یا نہیں. جی اور کتنے ٹائم انہوں نے کام کیا ہے. زبردست. اچھا جی مجھے بتا ویسے انٹرن کرنے کا کوئی آگے جاب میں بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی انٹرن کرنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. انٹرنشپ لائک وہی ہے جیسے ہم ایز اے فری لانس کام کر رہے ہیں یا پھر کسی فری لانس کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, کیونکہ چیزیں جو ہیں ہمیں خود سیکھنی چاہیے پہلے, اس کے بعد ہمیں پیسوں کی طرف آنا چاہیے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں کامیابی کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے, کامیابی کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے, ہمیں کام ایسا کرنا چاہیے کہ کامیابی ہمارے پیچھے بھاگے. زبردست زبردست زبردست. اچھا جی یہاں پر میں بات کروں گا مظہر صاحب سے. مظہر صاحب مائک تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ ہینڈ مائک استعمال کریں پھر ہم آتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کامیابی کا نشان. زبردست. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسا رہا ایکسپیرینس رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. جہاں تک ایکسپیرینس کی بات ہے تو یہ میرا پہلا لائیو پروگرام ہوا ہے اس رمضان میں. رمضان ٹرانسمیشن میں سحری کی جو ہے لائیو ٹرانسمیشن جو ہے فرسٹ ٹائم. زبردست. ریڈیو کے حوالے سے بات کریں تو پھر وہ تو بہت لائیو رہے بالکل, لیکن آن دا اسکرین جو ہے وہ فرسٹ ٹائم. کیسا لگا؟ مجھے کچھ ذرا بھی فیل نہیں ہوا کہ میں لائیو سیشن کر رہا ہوں یا کچھ ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے انسان کو فرسٹ ٹائم, ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو بیک اینڈ پہ میرا اپنا ایکسپیرینس تھا بالکل, دوسرا یہ کہ جو گیدرنگ وہاں تھی وہ بھی جانی پہچانی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. سید علی ابرار صاحب جو اس کے مین ہوسٹ ہیں, انہوں نے جب مجھے انوائٹ کیا کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے ساتھ ٹیم کا حصہ بنے, تو مجھے اچھا لگا, میں نے جوائن کر لیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہرحال جہاں تک تعلق ہوتا ہے نا مینجمنٹ کا, اگر آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے آپ کو گیٹ پہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کی مینجمنٹ کیسی ہو. لیکن آپ نے کبھی کان میں وہ سنا کہ اچھا بریک تھا ٹی وی ٹائم جو ٹائم بڑا مزہ آیا نا, بڑا مزہ ہے کہ نیا مطلب جو لینگویج بولتے نہیں ہیں وہ سن کے اندازہ ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ بھی آتی ہے. سندھ میں رہتے ہیں تو سندھی کچھ سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ ہے کہ پوری بول نہیں پاتے. نہیں میں نے کافی حد تک سیکھ لیا. وہ آپ تو بہت پرانے چل رہے ہیں نا وہاں پہ سر. میں کون سا پہلی دفعہ میں سندھی چینل پہ گیا ہوں. آپ اردو اسپیکنگ ہے بیسیکلی یہاں میں ان چیزوں پہ ٹرسٹ تو نہیں کرتا کہ کون سندھی کون بلوچی. بیسیکلی میرا تعلق پنجاب سے. چلے وہ بھی بڑی میٹھی پیاری زبان ہے. ہاں تو بات لینگویجز کی جب آتی ہے یا کچھ اور باتیں لسانیت یا ان چیزوں پہ میں قائل نہیں ہوں, لیکن لازمی سی بات ہے پہچان تو ہوتی ہے نا, پہچان تو ہوتی ہے. پاکستان کا حصے ہے اور ہر حصہ بہت ہی خوبصورت پھول کی طرح ہے, بس اللہ پاک اس گلدستے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر اس پل پر چڑھیں جہاں پہ لینگویج ہمیں نہیں آتی ہے, اور میں نے سندھی سیکھنے کا ٹھان لیا, میں سیکھ کے چھوڑوں گا اس کو. وہ کہتے ہیں کہ سندھی زبان ہو, اردو زبان ہو, پنجابی ہو یا کوئی بھی ہو, میرے دیش کی زبانیں ہیں, لیکن بہترین چیز یہ ہے کہ ہمیں اردو پر عبور ہو. ہم اردو یہ نہ بولیں کہ مجھے بہت زیادہ لائک ہوتی ہے اور میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے. تو ایسے نہیں ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں اردو بولنا بہت پسند کرتا ہوں اور مجھے اردو سے عشق ہے. تو یہ جب ہم بولتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اٹسیلف نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا وقار روشن کر رہے ہو. تو اسی کے ساتھ عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں, اور اب آئیں گے کریم آباد چھاپا ماریں گے تو آپ سے ضرور ملیں گے, اور میں پھر لے کے آؤں گا, میں بولوں گا مسئلے نہیں ختم ہو رہے ہو, مزہ آئے گا, پھر وہاں جا کے ملیں گے آپ سے. اور فرحان بھائی آپ کی طرف میں ڈبل شکریہ ادا کروں گی. کل انہوں نے ایک بہت خوبصورت سی ایک خوشبو مجھے دی ہے جو میں گھر گئی ہوں, میرے بیٹے کو بھی بہت پسند آئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خوشبو کا تحفہ تو ہوتا ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ, آپ کا اسد بھائی بہت بہت شکریہ, اور آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جوائن ان کرنا ہے انشاءاللہ. عائشہ بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.